اچھا نہیں، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ایک مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے، جو یہ کہنا چاہیے کہ ایک مقلد سوچ جس نے جو ہے نا ہمیں ایک جگہ پر مقید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بات مجھے اس میں اختلاف نہیں ہے، مگر یہ سوچنا کہ نہیں جی یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے خیال سے، اور میری تصحیح کیجیے گا، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ جب جائزہ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بھئی جو اہل علم آپ پر تنقید کر رہے ہیں آپ کی فکر پہ، تو مجھے دو نام بڑے واضح نظر آئے۔ ایک حافظ محمد زبیر صاحب جو اہل حدیث کی جانب سے نقد کر رہے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کی طرف سے جو ہے نا نقد کر رہے ہیں۔ تو مشتاق بھائی سے میری ملاقات بھی ہوئی ایک مرتبہ، حافظ زبیر صاحب سے میرا اکثر رابطہ رہا ہے ماضی میں، جتنا پرانا آپ سے تعلق ہے اتنا ہی ان سے اس میں۔ تو ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ جو خدا نہ کرے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ کافر بنا دیتی ہے انسان کو، یا یہ معاملہ کر دیتا ہے۔ تکفیر والا معاملہ مجھے نہیں ان کی طرف نظر آیا، لیکن وہ مختلف کمیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، ان میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک اصول یعنی جو میرا اپنا ذاتی نتیجہ نکلا اس معاملے میں کہ بھئی وہ کیا بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس پوائنٹ پر کہ آپ کے یہاں قرآن مجید کو سارا کا سارا صرف قطعی ثبوت نہیں مانا جاتا، بلکہ قطعی دلالہ بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کا دوسرا معنی، ٹھیک ہے، وہ ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی ایک ہی معنی ہے جو اس کے پیش کیے جائیں گے۔ تو اب یعنی عوام یہ تو جانتی ہے، یا یہ کہیے دوسرے علماء یہ تو مانتے ہیں کہ ہر متکلم کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بات کہے تو اس کا ایک متعین معنی ہو۔ تو اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ایک آیت نازل کی تو اس کا ایک متعین معنی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک انسان کی پرسپیکٹو سے جب ہم اسے حاصل کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جو اہل سنہ کا موقف ہے کہ کچھ تو قطعی الدلالہ محسوس ہوتی ہیں آیات، کچھ ایسی ہیں کہ جن میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب غامدی صاحب اپنی فکر کو قطعی الدلالہ بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کے ایک متعین معنی بتاتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ اسے قطعی کہہ رہے ہیں، اور قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں وہ چیز ہے کہ جو اختلاف کریٹ کر دیتی ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، تو یا تو اس پہ درایت کا اصول آ جائے گا، یا کوئی روایت کا، یا اس کی کوئی تفہیم اس طریقے کی ہو جائے گی کہ جو مقبول نہیں ہے۔ تو اس کو میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ یہ اصولی نوعیت کی بحثیں ہیں، اصولی نوعیت کے سوالات ہیں، تو میں، اور مختصر چونکہ وقت ہے نشست کا، میں اشارات میں بات کروں گا۔ صحیح۔ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 3 پہلو ہیں، 2 پہلو میں اس میں اور مزید واضح کرنا چاہتا ہوں حدیث کے باب میں، جو کہ سب سے بنیادی اختلاف جو سامنے آتا ہے وہ حدیث ہی کے باب میں آتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو آپ کو منظم محکم نظام فکر نظر آتے ہیں نا، جیسے حنفی فقہ نظر آتی ہے، شافعی فقہ نظر آتی ہے، سلفی منہاج تصوف نظر آتا ہے، ان سب کو آپ جب پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے تو یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ 800 سال کے مراحل سے گزر کے یہاں تک یہ اسکول آف تھاٹ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو فراہی منہاج ہے یہ ابھی اپنی دوسری نسل کے اندر چل رہا ہے۔ اس کا فرق میں آپ پہ واضح کرتا ہوں، اس کا فرق کیا ہوتا ہے سننے والوں کے لیے۔ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ پرنسپل پہلے پیدا کرتا ہے، مولانا فراہی نے وہ پرنسپل دیے، اشارات کی صورت میں ہوتے ہیں، اصول بتا دی، اس میں بنیادی حیثیت قرآن مجید کو ایک برتر مقام پہ رکھنے کی وہ میزان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آگے کے لوگ ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے یہ اصول سیکھ کے نہیں آئے ہوتے ہیں، وہ خود اپنی دین کا سفر اپنے زمان و مکان اپنے سماج میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دین کی صوفیانہ تحریک سے متاثر ہے، کوئی سیاسی تحریک سے متاثر ہے، اس کا میلان یہ انسانی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فکر آگے کیسے بڑھتی ہے، لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کریں گے کہ غامدی صاحب نے کسی موقع پر کسی اطلاقی حدیث پر ایک گفتگو کی، اس کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یہ تو امت کے پورے مجموعی فہم سے بالکل ایک نئی بات بیان کر دی۔ جب وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ بننے کا عمل ہو رہا ہے ابھی، یعنی ایک آدمی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ارتقاء کے مراحل میں ابھی یہ اسکول آف تھاٹ مکمل میچور نہیں ہوا، ابھی آدمی اطلاق کر رہا ہے، اس اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی اس پر جو لوگ آتے ہیں جذبس کرتے ہیں کہ پہلے مثال کے طور پہ سنت انہوں نے یہاں شامل کر دی تھی، حدیث کو اس کو مانتے تھے، دور قدیم کا تو یہ قول ہے دور، یعنی اس کو انسانیت کی جگہ پر لا کے سمجھیں۔ یعنی میں اگر فقہ حنفی کو آج امام حنیفہ کے اقوال سے اخذ کرنا چاہوں تو دو جملے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی شاگردوں نے، امام صاحب کی تو کوئی ہمارے پاس معلوم تاریخ میں کتاب نہیں ملتی، شاگردوں نے استاد کے فہم کو کرتے کرتے تو آپ 800 سال کی ایک نظام فکر کو لا کر سامنے رکھتے ہیں۔
ایک اطلاقی تبصرہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو کیا فضول بات کر دی. تو ان کے نظام میں آئیے, اس پر تنقید کیجئے کہ قرآن کو اصول مان کر ان کی جگہ پر کھڑے ہوں, کیا یہ یہاں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, کیا یہ یہاں پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے تو ان کی مجبوری ہے کہ نہیں کہ ان حدیثوں پہ گفتگو کریں گے. تو پہلے مرحلے میں کہیں گے حدیث مال نظر ہے, دوسرے مرحلے میں حدیث پر جب بہت تدبر کریں گے تو روایتیں قرآن کے مطابق ملنے شروع ہو جائیں گی, اور تیسرے مرحلے میں حدیث کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کے آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے.